بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دشمن اور غرور و تکبر کا نشان یعنی نمرود بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کے خلیل اور جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ دین اسلام کا پیغام خلق خدا تک نہ پہنچنے پائے۔ بادشاہ نمرود اور اس کے حواریوں نے ایک بڑے میدان میں بہت بڑی آگ بھڑکائی۔ دور دور سے جنگل کاٹ کر لکڑیاں لا کر اس آگ میں ڈالی جا رہی تھی۔ کئی ہفتوں کی محنت سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ اس کا دھواں چاروں طرف پھیل کر لوگوں کو ہیبت زدہ کر رہا تھا۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور ایک پربہار چمن میں ایک چھوٹی سی فاختہ کا نشیمن تھا جس میں وہ سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک الو کا گھونسلہ بھی تھا جو رات کو گشت کر کے دنیا جہان کی خبریں جمع کیا کرتا تھا۔ جب بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں فاختہ کے نشیمن تک پہنچا تو اس نے گھبرا کر الو سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اتنی خوفناک آگ کیوں بھڑکائی گئی ہے؟ الو نے کہا، تم کو معلوم نہیں، ہمارے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے آگ دہکائی ہے اور بادشاہ نمرود اور اس کے حواری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ فاختہ کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کون ابراہیم؟ وہی جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے رسول اور جلیل القدر نبی ہیں؟ الو نے اپنی آنکھیں چمکا کر کہا، ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ خبر سن کر فاختہ بے اختیار رونے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے دوست کو کوئی نہیں جلا سکتا۔ الو نے کہا، تم کون ہو روکنے والی؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ فاختہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پھڑپھڑاتی ہوئی اپنے نشیمن میں لوٹ آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے اپنے بچوں پر الوداعی نظر ڈالی اور نشیمن سے نکل گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے رب، اپنے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے۔ وہ قریب کے چشمے پر گئی اور اپنی چونچ میں پانی بھر کر تیزی سے پھیلی ہوئی آگ کی طرف اڑنے لگی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے لیکن فاختہ کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، میرے رب، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے۔ اس کی چونچ میں پانی کے چند قطرے تھے جن سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتی تھی۔ جب وہ شعلوں کے قریب پہنچی اور آگ سے اس کے پر جلنے لگے تو اس نے وہ چونچ بھر پانی آگ پر ڈال دیا اور پھر تیزی سے دوبارہ چونچ بھرنے کے لیے چشمے کی طرف پلٹی۔ فاختہ نے کئی پھیرے لگائے، وہ تھک کر چور ہو گئی کیونکہ فاختہ بالآخر ایک چھوٹا سا پرندہ ہی تو ہے۔ آگ کی گرمی سے اس کے بازو شل ہو گئے۔ بالآخر وہ اپنے نشیمن کے قریب بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ الو جو یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے زور کا قہقہ لگایا اور کہا، بے وقوف چڑیا، یہ چونچ بھر پانی سے اتنی خوفناک اور ہیبت ناک آگ کو بجھانے چلی تھی۔ فاختہ نے چہک کر کہا، اے الو، تم کیا جانو، میں نے اپنا انعام پا لیا۔ جب میرا مولا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ اے فاختہ، ہم نے تم کو تمام نعمتیں دی تھی لیکن جب ہمارا خلیل، ہمارا پیارا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب تم نے کیا کوششیں کی، میرے ابراہیم کو بچانے کے لیے کیا قربانیاں دی؟ تب میں عرض کروں گی، میرے مولا، میں نے اپنی بساط بھر کوشش آگ بجھانے میں لگا دی۔ فاختہ نے یہ کہتے کہتے دم توڑ دیا اور الو سوچنے لگا، یہ چھوٹی سی چڑیاں جیت گئی۔ افسوس، میں طاقتور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، دنیا کے ہر دور میں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی کشمکش جاری ہے۔ آج بھی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے اور نمرود بھی موجود ہے۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی آگ کو بجھانے کی کیا ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں یا صرف تماش بین بنے بیٹھے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم فاختہ والے ہیں یا الو والے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔